غازل نے فخر سے اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ یہ ہے ریئل میجک، تم جیسا بندہ اسے کبھی بھی نقل نہیں کر سکتا، سمجھے؟ دوسری طرف سے شفٹ ہوتا ہے۔ اسی وقت گارڈن کے باہر میراپوزا فلورس کی آواز گونجی۔ او میرے بھائی، آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، پورے 5 سال ہو گئے۔ کان پلیئرس دھیرے سے آگے بڑھا اور بولا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میراپوزا نے جھوٹی فکر دکھاتے ہوئے کہا، آپ کی کوئی نیوز نہیں مل رہی تھی، میں کیسے سکون میں رہ سکتی تھی؟ مجھے ڈر تھا کہ آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ کاؤنٹ نے سافٹلی جواب دیا، میرا مطلب تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ میری ایبسینٹ میں تم نے گھر سنبھالا، بہت بہت شکریہ۔ میراپوزا یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اوہ، آپ پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے مجھے کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے تو بس اپنا فرض ادا کیا تھا۔ پر ریئلٹی میں اس کی لالچی نظر کاؤنٹ کے پاکٹ سے باہر چھلانگ لگاتی ہوئی کہ وہ آخر کیا چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ کاؤنٹ زہر کا وہی ریلک ہے جو یہ اس بار لائے ہیں؟ کاؤنٹ نے اچانک پوچھا، بائی دا وے گیزل اور ایبسن کہاں ہیں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں بچے کیسے ہیں۔ میرا پوسا نے کہا، ایبسن گارڈن میں گھوم رہا ہے اور گیزل اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ تو نیچے اترتی ہی نہیں، وہ بہت ہی زیادہ انٹروورٹ ہے، اسے دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ کاؤنٹ کو یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب لگی۔ کیا انٹروورٹ؟ اس چھوٹی لڑکی کو دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے میں پرابلم کیوں ہے؟ میرا پوزا نے اس کا بازو پکڑ کر بات بدلنے کی کوشش کی۔ پیٹر میرے بھائی، کیا آپ کے سائڈ پر لٹکی ہوئی چیز کوئی آرٹیفیکٹ ہے؟ یہ بہت زیادہ اسپیشل لگ رہی ہے، کیا مجھے دکھا سکتے ہیں؟ ریسنٹلی ایبسن میجک کی بہت زیادہ پریکٹس کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اسٹڈی بھی کر رہا ہے، تو میں کیوریس ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اس کے کام آ سکتی ہے؟ لیکن کاؤٹ نے اس کی فضول باتوں کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے بولا، میرا پوزا، تمہیں مجھے کچھ ایکسپلین کرنا ہوگا۔ وہ فوراً ڈر گئی اور بولا، میں تو بس آ کر ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ دل میں وہ کاؤنٹ کو کوس رہی تھی، کتنا زیادہ بلیک ہیڈ ہے، ایک دوست کی نشانی کے لیے اتنا زیادہ نخرے دکھا رہا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں واپس ہی نہ آتی، بہتر تھا کہ وہ وہیں مر جاتا۔ کاؤنٹ اچانک رک گیا۔ میرا پوزا نے بھی حیرت سے کہا، ادھر دیکھیے، کتنا زیادہ بیوٹیفل ہے، بنا بارش کے رمبو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ کاؤنٹ نے تعریف کی، واہ، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے، یہ پیور میجک پاور سے بنی ہوئی ہے۔ ریمبو اگر یہ اس لیول کی ہے تو اس کی ورلڈ کی میجک پاور بالکل ہی زیادہ پیور ہوگی، بنا کسی امپیورٹی کے۔ میرا پوزا نے کنفیوز ہو کر پوچھا، کیا ریمبو میجک پاور سے بنتی ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ریمبو ہے، پہلے سے ایک بار دیکھی تھی۔ کاؤنٹ کو موسی کا ایک چھوٹا سا لمحہ یاد آ گیا جب کاؤنٹ صحرا نے اسے خوشی سے بلایا تھا، ادھر دیکھو فلورس۔ کاؤنٹ کے چہرے پہ ایک ہلکی سی اسمائل آئی، یہ واقعی بالکل ویسے ہی ریمبو ہے جیسی اس وقت بنی تھی۔ میرا پوزا ایکسائٹیڈ ہو کر چلائی، اوہ مائی گاڈ، میرے بیٹے کو نے فائنلی کر دکھایا، وہ ریسنٹلی میجک کی بہت ہی زیادہ پریکٹس کر رہا تھا۔ کاؤنٹ نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا، اچھا، یہ اس کی ہارڈ ٹریننگ کا رزلٹ ہے؟ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی رہی تھی۔ جی ہاں، ایبسن وہ گریٹ ٹیلنٹ ہے جو فیوچر میں فلورس فیملی کو انہیریٹ کرے گا۔ اتنے دنوں بعد ملے ہیں تو کیوں نہ اس موقع پر میجک کے بارے میں تھوڑی سی چیٹ ہو جائے۔ ایبسن بہت خوش ہوگا۔ جب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گارڈن کے پاس پہنچے تو سامنے کا سین دیکھ کر بالکل ہی حیران رہ گئے۔ ایبسن زمین پر بالکل فلیٹ چٹپٹ ہوا پڑا تھا اور گیسیلا فلورس فاتحانہ انداز میں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ میرا پوزا پینک ہو کر زور سے چلائی، ایبسن! وہ بیچارہ وہیں شوق کی حالت میں بیٹھا تھا، گیسل کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بولتی تو بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ گیسل نے پورے کانفیڈنس سے ایبسن کو دیکھا اور طنز کرتے ہوئے بولی، اب میں کیا کروں، میں نے تو بس بائی چانس اپنے میجک سے اتنی بیوٹیفل سی ریمبو بنا دی تھی۔ کیوں ایبسن، اب اس کیس میں ہم کیا کرنے کو کہا، آپ نے کیا کرنے کو کہا تھا؟ ہیرے، دیر کیوں کر رہے ہو، چلو جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھو اور یہ جو ہم نے آپس میں بات چیت کی تھی اسے اسی طریقے سے کرو، یہ رورا دورا بند کرو۔ میں نے کسی بھی میجک آرٹیفیکٹ کو بالکل بھی یوز نہیں کیا، نہ ہی اس سے کوئی چیٹنگ کی ہے۔ میری پوزا نے حیرت کے مارے بیچ میں ٹوکا، ویٹ، یہ شاندار ریمبو تم نے بنایا ہے؟ کیزیلا، یہ تم نے اپنے میجک کو یوز کر کے بنایا ہے؟ ایبسن نے غصے سے اپنے دانت پیس کر کہا، تم نے پکا کوئی چیٹنگ کی ہے اور اب یہاں عقل دکھا رہی ہو۔ گیزیلا نے پھکارا سے اسے دیکھا اور کہا، کیا تم خود تمیز سے گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھ سکتے؟ چلو میں ہی تمہیں تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں۔
اور اگلے ہی پل گیزیلا کے اشارے پر ایبیسل شدید کنفیشن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور درد سے بری طرح سے چلایا، میرا گھٹنا! میرے پوزا بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ ایبیسن، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پھر اس نے گیزیلا کو بری طرح سے اسکالٹ کرنا شروع کر دیا تو گیزیلا نے فوراً معصوم بننے کا ناٹک کیا۔ میرا پوزا، او مائی گاڈ، آپ آ گئی! میرا پوزا نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کاؤنٹ کی طرف مڑ کر کہا، دیکھیے بھائی، جب میں اس کی کمپلین کرتی ہوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی کتنی زیادہ ڈارک اور اسکیری ہے۔ ہم نے اسے اتنے سال پالا اور یہ ہمارے ساتھ اتنی شیملیس بن رہی ہے۔ آپ بس وہاں کھڑے مت رہیے، کچھ تو کریے۔ اس سے کاؤنٹ نے اس کی فضول بات پر بالکل دھیان نہیں دیا اور گیسل کی طرف بڑھ کر بولا، ریٹنگز تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ گیزل، کیا وہ ریمبو سچ میں تم نے بنایا تھا؟ گیزل نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا، جی میں نے ہی بنایا تھا۔ میرا پوزا پھر چیخی، ہیئی، کیا اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا بھتیجا دیکھیں؟ یہ بہت زیادہ زخمی ہے۔ آپ کو اس گیزل کو بلیم کرنا چاہیے۔ کاؤن نے دھیرے سے مگر روبدار انداز میں اس سے کہا، ریمبو بنانے والی میجک کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک بیسک میجک کیوں نہ ہو، پر اتنی زیادہ خوبصورت لائٹ کریٹ کرنے کے لیے ایکسٹریملی پیور میجک پاور چاہیے ہوتی ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ایبٹسن نے درد سے دانت پیس کر بحث کی، یہ پکا کوئی اسکیم ہے اور یہ لڑکی اتنی شیملیس ہے کہ اس کا فیانس بھی اس کے حرکتوں کی وجہ سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی، میرا پوزا نے پینک ہو کر اسے روکنے کی کوشش کی، پر کاؤنٹ نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے فوراً سخت آواز میں پوچھا، کون سا فیانس؟ تم لوگ آخر کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیا تم میری پرمیشن کے بغیر گیسل کی کوئی فیانس انٹروڈیوس کروا رہے تھے، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ گیسل نے بہترین چانس دیکھا اور مظلوم بننے کا ڈرامہ شروع کر دیا اور بیچ میں بولی، وہ میٹر تو بس ایک ینگ لیڈی کے لیے تھا۔ میرا پوزا نے پھر سے کہا، میرا پوزا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری شادی مجھ سے پورے 30 سال بڑے آدمی سے کرا رہی ہیں۔ میرا پوزا نے فوراً یہ چیز سے انکار کر دیا اور منہ پر بولا، لیکن گیزیلا نے اس کی بالکل بات نہیں سنی اور وہ بولتی چلی گئی۔ گیزیلا بولتی ہے، انہوں نے کہا تھا وہ مجھے بہت زیادہ پیار کریں گے اور مجھے بہت خوش رکھیں گے۔ وہ بہت اچھا ہے چاہے ایج کیوں نہ بڑی ہو، اور میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی، پر اس پرسن سے شادی کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے۔ اس نے بالکل انوسینٹلی جواب دیا۔ کاؤنٹ نے شدید غصے سے میرا پوزا کی بات کاٹی، یہ ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے، ڈیٹیل میں۔ میرا پوزا، آپ ایسا کچھ دوبارہ کرنے کی ہمت مت کرنا۔ میرا پوزا کو ڈر کے مارے بات ماننی پڑی، پر وہ بہانے بنانا نہ بھولی۔ مجھے معاف کر دیجیے بھائی، پر گیزل کے بارے میں رومرز اتنے زیادہ برے پھیل چکے تھے کہ میں اس کی شادی جلد از جلد کرانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اسے پہچانے۔ کاؤن نے میرا پوزا کو ایک خطرناک وارننگ کے ساتھ دیکھا، پھر بھی یہ ڈیسیشن کسی بھی حال میں تمہارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا پوزا نے دب کر کہا، جی ٹھیک ہے۔ کاؤن نے گیسل کے شولڈر پر اپنا ہاتھ رکھا اور سیریس ہو کر جذباتی آواز میں کہا، دیکھو تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میری بیسٹ فرینڈ سہرا دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، ماضی کی یادیں تازہ ہو گئی۔ یہ 360 ڈگری کا چینج دیکھ کر میرا پوزا حیران رہ گئی اور بیچاری کنفیوز ہو کر بڑبڑائی، گیسل فلورس نے کیوریس ہو کر پوچھا، کیا انکل یہ آپ کے فادر ہیں؟ کاؤن نے پرانی یادوں والی آواز میں کہا، ہاں وہی تمہارے ریئل فادر ہیں۔ جب وہ ینگ تھے تو انہوں نے سہرا نے وزارڈ ٹاؤن میں سب کچھ برباد کر دیا تھا، مجھے وہ بیوقوف اچھے سے یاد ہے۔ یہ سن کر گیزل نے دل میں سچویشن کو اینالائز کیا، ہاں وقتاً کاؤن فلورس ہی ہیں، یہ بھی بالکل نارمل نہیں ہے۔ اوریجنل پلاٹ کے مطابق کاؤنٹ اور سہرا بچپن کے پکے فرینڈ تھے اور وزارڈ ٹاؤن میں دونوں ایک کریزی کپل تھے جو چڑچڑاتے تو سب کچھ سمیش کر دیتے تھے۔ یہ واقعی میرے ریئل فادر کے بیسٹ فرینڈ ہیں، پر یہ خود بھی نارمل نہیں ہے۔ خیر، یہ میرے لیے بہت اچھا چانس ہے، مجھے سروائیور کے لیے تھوڑا کول بننے کا ڈرامہ تو کرنا ہی ہوگا، اور میں جتنا ایسا کروں گی کاؤنٹ مجھے اتنا ہی زیادہ سہرا جیسا سمجھیں گے اور میرے پکے ہیلپر بن جائیں گے۔ کاؤنٹ نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ مارا اور بولا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے گیسل، تم ہی سہرا کی ریئل آنر ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بہت ہی زیادہ قیمتی آرٹیفیکٹ گیسل کے ہاتھ میں تھمایا۔ گیسل نے ایک بلنک فیس کے ساتھ اسے دیکھا، پر دماغ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی وہ۔ دیکھو، ایک اور اچھا چانس مل گیا۔ کاؤن نے تمیز سے اسے انوائٹ کیا، موسم کتنا زیادہ خوبصورت ہے،
کیا تم میرے ساتھ ایک ہلکے پھلکے چہل قدمی کے لیے چلو گی؟ کیزل نے کانفیڈنٹلی جواب دیا، جی ہاں ہاں بالکل، مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ اور وہ خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میرا پوزا ان دونوں کو ساتھ چلتے دیکھ کر اپنے دانت پیستی رہ گئی۔ اسے شدید جیلسی ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی شادی کسی لو کلاس فیملی میں ہونی چاہیے تھی۔ اچانک اتنی پاور اور سپورٹ کیسے مل گئی؟ پاس کھڑا ایبیسن بھی پینک ہو رہا تھا۔ مما، آپ چیزوں کو ایسے کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ آپ ایسے نہیں جانے دے سکتی انہیں۔ کیا ہوگا اگر وہ لڑکی انکل کے زیادہ کلوز ہو گئی اور ہم سے بدلہ لینے لگی؟ میرا پوزا نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ شٹ اپ ایبسن، اس سے پہلے کہ وہ بیوقوف لڑکی کچھ کرے، میں اس سے پہلے ہی اسے اچھے سے ڈیل کر لوں گی۔ کاؤنٹ چہل قدمی کرتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے، کیا تم ان تینوں بالکل ٹھیک ہو؟ گیزل اسمائل کرتے ہوئے کہتی ہے، کاؤنٹس تو میرے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی؟ جی ہاں، پاسٹ لائف میں یہ رول کبھی پلے نہیں ہوا تھا۔ اس سے ہنس کر جواب دیا، جی ہاں بالکل، بس اس بات کے علاوہ کہ مس میریپوزا میری شادی مرکز میں پولین سے کروا رہی تھی۔ کاؤنٹس شدید غصے سے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اس گندے بوڑھے انسان کو تو میں دیکھ لوں گا، اس کی اتنی ہمت کہ یہ میری بیٹی پر نظر کرے۔ یہ میڈل اب مجھ پر چھوڑ دو۔ کاؤنٹ کا یہ سیریس ایکسپریشن دیکھ کر گیزل اپنی اندرونی خوشی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ یہ میڈل مجھ پر چھوڑ دو، واہ وہ مجھے پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں انہیں سب سچ بتانا چاہتی ہوں، پر ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مینشن کے زیادہ تر لوگ ابھی میرے پوزا کی سائڈ ہیں۔ کاؤنٹ نے اچانک سے ریمائنڈ کرایا، او ڈیئر سہرا، اس کے ریلک کا اچھے سے خیال رکھنا۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ یوزفل آرٹیفیکٹ ہے جو اپنا پینس چینج کر سکتا ہے۔ گیسل نے کیوریس ہو کر پوچھا، اب پینس چینج کر سکتا ہے؟ کاؤنٹ نے کاملی ایکسپلین کیا، پوری امپائر میں ایسا پرفیکٹ ایٹم ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور ریئر بھی، اور سارا کو اکثر آرٹیفیکٹ کے اندر ایڈیشنل فنکشنز چھپا کر رکھتی تھی وہ، تو اچھا ہوگا کہ تم اسے خود چیک کر لو۔ گیزل نے اپنے ہاتھ میں موجود اس جادوئی آئٹم کو دیکھا اور حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس میں ڈسگائز کے علاوہ اور بھی ہڈن فنکشن ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے، میں بہت زیادہ کیوریس ہوں۔ پر پرابلم یہ ہے کہ جب میں نے اسے ریسیو کیا تو مجھے فیل ہوا کہ اس کا مانا کنسپشن بہت زیادہ ہائی ہے۔ اس سے ریئر آرٹیفیکٹ کو بنا یوز کیے چھوڑنا تو بیوقوفی ہوگی، پر کسی نہ کسی خاص مومنٹ پر یہ میرے پکا کام تو آئے گا۔ کاؤنٹ گیزل کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو تو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کاؤنٹ گیزل کے بات سن کر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ ابھی تمہیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ابھی تمہیں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے ہی تم ابھی زیادہ کچھ نہیں جانتی، پر اگر تم پریکٹس کرو گی تو تمہارا مانا بہت جلدی تیز ہو جائے گا اور انکریز ہوتا چلا جائے گا۔ تم اکیڈمی جا کر بڑے ماسٹر سے بھی سیکھ سکتی ہو، یا پھر اگر تمہاری ہیلپ کے لیے کوئی آرٹیفیکٹ ہو تو وہ بھی اور زیادہ اچھا ہوگا۔ کیزل یہ سن کر دل ہی دل میں تھوڑی اداس ہو گئی۔ یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے، پر پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ہائی سوسائٹی کنیکشن۔ کاؤنٹ نے اس کے چہرے کے تاثرات زیادہ دھیان سے نہیں دیکھے اور اپنی بات جاری رکھی، تو کیسا رہے گا اگر میں تمہارے لیے ایک میجک سکھانے والا پرسنل ماسٹر ڈھونڈ لوں؟ یہ سن کر گیزل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ تھوڑی دیر نروس ہو گئی، کیا یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ ایک میجک ماسٹر کی فیس کم سے کم 1 بلین گولڈ کو ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کانفلورس میرے ایک بہت ہی زیادہ بڑے بینیفیکٹر بن رہے ہیں۔ اگر میں نے یہاں اچھا پرفارم کیا تو پکا ان پر بہت اچھا امپریشن بنے گا۔ اس نے کاؤنٹ کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ سیریس تھا۔ کیسل نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جواب دے دیا، جی بالکل، میں ابھی کے ابھی ان کا سامنا کرنا چاہتی ہوں۔